اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی واللعن علی اعدائہم الاشقیاء اما بعد فقد قال رسول اللہ علیہ وعلی آلہ آلاف التحیۃ والثناء انا لکل شجرۃ ثمرۃ وثمرۃ القلب الولد۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج کے اس سیمینار کا موضوع دور حاضر میں والدین کی ذمہ داریاں ہے۔ آپ نے ابھی ڈاکٹر صاحب سے اس دور کی مشکلات کی طرف رجحانات کو ملاحظہ فرمایا۔ یہ حدیث جس سے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اس میں سرور کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِكُلِّ شَجَرَةٍ ثَمَرَةً، بے شک ہر درخت کے لیے کوئی نہ کوئی پھل ہوتا ہے، وَثَمَرَةُ الْقَلْبِ الْوَلَدُ، اور دل کا پھل ثمرہ قلب اولاد ہے۔ گفتگو کے بہت سے رخ ہو سکتے ہیں کہ جن پر گفتگو کی جائے، لیکن میں اپنے وقت کے اندر اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے تمام مسائل کو بصورت واضح اور تفصیل بیان فرمایا ہے۔ ہماری کمی یہ ہے کہ ہم کسی ایک رخ پر نگاہ ڈالتے ہیں اور بہت سے رخ ہماری نگاہوں سے اوجھل رہ جاتے ہیں۔ اسلام ایک جامع دین ہے اور تمام تر انسانی ضروریات کو اپنے دامن میں رکھتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہم ایک جامع نظر اسلام پر ڈالیں، اور کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ جس کا حل اسلام نے بیان نہ کیا ہو یا ہمارے پاس نہ ہو۔ ہم دین اسلام کو رکھتے ہوئے اور مذہب تشیع سے وابستہ ہو کر تمام مشکلات کا حل رکھتے ہیں، اور کسی اعتبار سے بھی ہم دنیا کے سامنے احساس کمتری کا شکار نہیں ہیں۔ ہاں، اگر ہم اپنی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے اور غیر ہماری تعلیمات کو اپنا لیں گے، تب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان سے آگے رہ جائیں۔
اور ہم ان سے آگے بڑھ جائیں۔ اب تک ہم نے یہ سنا تھا کہ ماں باپ کا حق اولاد پر بہت زیادہ ہے، تو قرآن مجید نے بھی مختلف آیات میں بیان فرمایا ہے، اور روایات میں بھی اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ والدین کا کتنا حق ہے اولاد پر، اور کوئی اس میں شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس رخ کو ہمارے سامنے زیادہ بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے اس رخ کو زیادہ سنا ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، قرآن مجید نے بالکل واضح طور سے کہا کہ خبردار ان کی بات پر اف بھی نہ کہنا، اور علماء نے کہا کہ اگر لفظ اف سے چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو شاید قرآن اس سے بھی منع کر دیتا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ رضا اللہ من رضا الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ایسی احادیث اور ایسی آیات ہم نے سنی ہیں اور بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے کہ اولاد کا حق ہے والدین پر۔ یہ بچے جو ہمارے گھر میں پل رہے ہیں، کیا ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ ان کا حق بھی ہمارے اوپر ہے؟ اور اگر کسی نے محسوس کیا بھی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس ان کی غذا کا اہتمام کر دیا جائے اور ان کے پہننے کا اہتمام کر دیا جائے، اور بہت سے بہت کسی اسکول میں داخلہ کرا دیا جائے، اور بس اتنا حق سمجھ کے لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کہ ہم سبکدوش ہو گئے۔ لیکن اسلام نے کس جگہ سے حق کو شروع کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک باتیں جلدی عرض کر کے حدیث سے اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ خود سرور کائنات علیہ اعلاف التحیت والکرم ارشاد فرماتے ہیں من حق الولد علی والدہ ثلاثہ، بیٹے کے حق میں سے جو اس کے والد پر ہے یہ تین چیزیں ہیں، یعنی اولاد کا حق جو اپنے والد یا والدین پر ہے، ان میں سے یہ تین باتیں ہیں جس کو پیغمبر نقل فرماتے ہیں۔ کیا؟ یحسن اسمہ، ان یحسن اسمہ یا یحسن اسمہ، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کا بہترین نام رکھے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اسلام وہ دین جو اولاد کو باپ اور ماں کے سامنے اف کرنے سے منع کر رہا ہے، وہی دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھو۔ اب یہ اچھا نام کسے کہتے ہیں؟ ایک دوسرا باب یہاں سے کھل جائے گا، میں اس پر وارد نہیں ہونا چاہتا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اسے کتاب کی تعلیم دے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید۔ وَيُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ، اور اس کی تزویج کرے جب وہ حد بلوغ سے آگے نکل جائے۔ اور اس طرح کی اور بھی احادیث ہیں۔ أَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، اپنی اولاد کا ادب کرو، ادب سکھاؤ ان تین خصلتوں پر۔ حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، نبی کی محبت پر مؤدب کرو بچوں کو، اہل بیت کی محبت پر مؤدب کرو، اور تلاوت قرآن اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ یا جیسا کہ جناب مولا کائنات نے ارشاد فرمایا
حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ ویعلمہ القرآن۔ اولاد کا حق باپ پر یہ ہے کہ اس کا بہترین نام رکھے اور اس کو بہترین ادب سکھائے اور اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ اس جگہ سے دین گفتگو کو شروع کر رہا ہے۔ اب آپ خود سوچیں اس جگہ پر کہ وہ اسلام اور وہ دین کہ جو اولاد کا حق سمجھتا ہے باپ پر اور ماں پر نام رکھنے کی حد تک، وہ ادب، تعلیم، تربیت میں کس حد تک حق جانتا ہوگا۔ تشبیہ کی گئی کہ یہ تمہاری اولاد، تمہارے بچے اس درخت کی مانند ہیں کہ جو ابھی زمین سے نکلا ہو، اس کو جس طرف موڑ دیا جائے اس طرف مڑ جاتا ہے، اور اگر یہ بڑے ہو جائیں، بڑا ہو جائے یہ درخت، تناور ہو جائے، اب اس کو موڑا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا اس وقت تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب یہ نہال کی صورت میں ہو کہ جدھر چاہے اسے موڑ لو۔ عزیزو، یہ بات واقعاً قابل غور ہے، بہت ہی اچھا عنوان ہے اس سیمینار کا کہ ہم اس بات پر غور کریں۔ پروردگار عالم نے ہم کو اولاد کی شکل میں جو نعمت عطا کی ہے، اور یہ ہمارے سامنے جو نعمتیں موجود ہیں اولاد کی شکل میں، ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری ملکیت ہیں یا یہ ہمارے گھر کے اندر، نہیں، یہ پروردگار کی امانتیں ہیں ہماری آغوش میں۔ پروردگار نے ان امانتوں کو ہماری آغوش میں رکھا ہے تاکہ ہم ان امانتوں کی ویسی تربیت کریں کہ جیسا دین چاہتا ہے، اور ویسی تربیت کر کے ان اولاد کو، ان نسل کو سماج کے حوالے کریں، دین کے حوالے کریں، دنیا کے حوالے کریں کہ جیسی اس وقت دین کی ضرورت ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے اور جو جی چاہے ہم نہیں، ہمارا بیٹا ہے، ہماری بیٹی ہے، نہیں، بات ہمارے اور ہماری کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ پروردگار کی امانت ہے، مالک نے ہم کو اس کا امین بنایا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسی کی کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ اور اس جگہ پر جب انسان ایسی نظر رکھتا ہے تو پھر ایک ایک چیز پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ بچہ کس طریقے سے پڑھ رہا ہے، بچے کی رفتار کیسی ہو رہی ہے، بچے کا انداز کیسا ہو رہا ہے، کہیں کوئی چیز اس کی ادھر ادھر تو نہیں ہو رہی، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، اسکول میں جانے کے بعد ٹیچرز کی ذمہ داری ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن وہ کسی مقصد کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کو وہ دلچسپی پیدا نہیں ہو سکتی جو ماں باپ کو دلچسپی پیدا ہوگی اپنی اولاد سے۔ لہٰذا سب سے پہلی ذمہ داری خود ماں باپ کی آتی ہے کہ وہ اپنے بچے پر ہر اعتبار سے نظر رکھیں، اور یہاں تک کہ نہ فقط یہ کہ بعض جگہوں پر بچوں کا خیال رکھا جائے بلکہ الٹی تربیت کی جاتی ہے۔ اگر آپ پوچھیں جو اہل ہیں ان سے، تو میری نظر میں جو مجھے اب تک لگا سب سے سخت چیز جو مجھے اب تک نظر آئی ہے وہ بچے کی تربیت ہے۔ سب سے سخت مسئلہ جو میری نظر میں اب تک گزرا ہے وہ بچے کی تربیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ ہماری زبان سے کم چیزیں اخذ کرتا ہے، ہمارے کردار سے زیادہ چیزیں اخذ کرتا ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو کسی نے دق الباب کیا کہ جا کے کہہ دو نہیں ہے پاپا، اس ایک حرکت نے بچے کو جھوٹ سکھا دیا۔ اب اس کے بعد جتنی چاہے روایتیں پڑھیں، جتنی چاہے آیتیں بیان کریں، خود ہم نے اپنی ایک غلط روش کے ذریعے سے بچے کو جھوٹ بولنا سکھا دیا۔ ایک مرتبہ ماں باپ کے درمیان کوئی چپخلش ہوئی اور آپس میں نزاع پیدا ہوا، اس چھوٹے معمولی مختصر سے بچے نے لڑنا جھگڑنا سیکھ لیا۔ کس سے سیکھا؟ ماں باپ کے ذریعے سے۔
آپ محسوس کر رہے ہیں کتنا سخت مسئلہ ہے تربیت کے بچے کے لیے. اب اس سے لاکھ کہتے رہیے کہ بچہ بیٹا اس طریقے سے بات کرنی چاہیے، اور یہ انداز، اسے کیا معلوم. عجب سی منافقت کا شکار ہوتا ہے بچہ اپنے گھر کے اندر، کہ جب باہر آ کر کے کہیں تقریر سنتا ہے، کسی کے واعظ میں نصیحت میں جاتا ہے، یا خود ماں باپ کے ذریعے سے کہتے تو یہ ہیں یہ لوگ کہ ایسے بولو، ایسے ادب کرو، اس طریقے سے، لیکن جب خود آتے ہیں میدان میں تو ان کی روش دوسری ہوتی ہے، اور عجب سی منافقت کا شکار ہوتا ہے بچہ، اور اسی جگہ سے قول اور عمل میں تضاد کو سیکھ لیتا ہے. اور یہ ساری چیزیں کیسے ٹرانسفر ہو رہی ہیں؟ ماں باپ کی غلط روش کے ذریعے سے. ہمارے استاد نے بہت اچھا جملہ کہا کہ بعض بچے وہ ہیں کہ اگر ان کے ماں باپ نہ ہوں تو اچھی تربیت پا جائیں گے، کیونکہ کبھی کبھی ماں باپ غلط انداز سے تربیت کرتے ہیں. انہوں نے مثال دی کہ میں بازار سے گملہ خرید کے لایا اور اس کو اپنے گھر میں رکھا کمرے کے اندر، وہ پانی دیا خوب بہت زیادہ، سارا خیال اس کا رکھا، وہ سوکھ گیا، خراب ہو گیا، جا کے اسے چھت پہ پھینکا ہے، کچھ دن کے بعد پھر ہرا ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ اس کو جس چیز کی ضرورت تھی ہم وہ نہیں دے رہے تھے. اس کو ضرورت تھی دھوپ کی، اس کو ضرورت تھی آزاد فضا کی، ہم اس کے اندر پانی ڈال رہے تھے بار بار. تو چونکہ ہم اس سے واقف نہیں تھے، لہٰذا ہم اپنے اعتبار سے اس کی تربیت کر رہے تھے، لیکن کانہو اسے خراب کر رہے تھے. اور جب اس کو اوپر جا کے ڈال دیا تو پھر ہرا ہو گیا وہ، کیونکہ اس کے جس چیز کی ضرورت تھی وہ مل گئی. اسی طریقے سے ہم اپنی اولاد کے سلسلے میں یہ محسوس کریں کہ اس کو ضرورت کس چیز کی ہے، اور یہ کون بتائے گا کہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ جس نے اس بچے کو پیدا کیا ہے. وہ جو نباز فطرت ہیں، وہ کہ جن کے ہاتھ میں نبض کائنات ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے اپنے بچے کی تربیت کرو. اسی لیے کہا گیا کہ شادی اور ازدواج اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب یہ دونوں دنیا سے جائیں تو اپنے سے بہتر نسل چھوڑ کے جائیں. اب محسوس کرنا کس حد تک اسلام زور دے رہا ہے. بیان کیا گیا کہ اپنے بچوں کی تربیت اپنی طریقے سے نہ کرو، بلکہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے آمادہ کرو کہ وہ سماج میں 50 سال کے بعد انہیں کام کرنا ہے. تم ابھی کی نسل ہو، تمہیں اس وقت، ہم اور آپ ابھی کی نسل ہیں، ہمیں اس وقت زمانے کو دیکھنا ہے، اس وقت کام کرنا ہے. لیکن ہماری گود میں جو بچہ پروان چڑھ رہا ہے، یہ 50 سال کے بعد زمانے کے سامنے پیش ہوگا، تو اس وقت حالات کیا ہوں گے، اس اعتبار سے بچے کی تربیت کرنی چاہیے، اس اعتبار سے ہم کو بچے کو پالنا چاہیے. یہ ایک تربیت اور ذمہ داری کے اعتبار سے میں 2-4 جملے کہنا چاہتا تھا آپ کے سامنے. جب دور حاضر میں ہم نے موضوع رکھا دور حاضر میں والدین کی ذمہ داریاں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم بعنوان باپ اور ایک خاتون بعنوان ماں دور حاضر کو پہچانتی ہو. توجہ کیجئے گا. اور ہم کو یہ معلوم ہو کہ دور حاضر میں کیا ہو رہا ہے اور اس کا جواب ہمیں بچے کو کیسے دینا ہے. دیکھیے بعض جگہوں پر اتنی آسانیاں بچے کو دی جاتی ہیں کہ وہ آسانیاں اس کے لیے مضر ہو جاتی ہیں. جو منہ پر آیا پھٹ سے حاضر ہے، ساری چیزیں فراہم کر دی بچے کے لیے، اور کبھی یہ نہ دیکھا کہ یہ بچے نے ان ہماری فراہم کردہ چیزوں سے استفادہ کیسے کیا. ہمیں موبائل چاہیے، حاضر ہے. ہمیں گاڑی چاہیے، حاضر ہے. ہمیں انٹرنیٹ چاہیے، حاضر ہے. ہمیں یہ جو بھی کہتا چلا گیا ہم دیتے چلے گئے، لیکن ہم نے پلٹ کے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اس سے استفادہ کیسے کر رہا ہے. آپ خود بتائیں کہ کیا ایک بچہ جس کو ابھی ڈرائیونگ نہیں آتی، آپ اس کے ہاتھ میں موٹر سائیکل پکڑا دیں گے؟ کہا نہیں، کبھی نہیں، چونکہ خطرہ ہے بچے کے لیے. پہلے اس کو ڈرائیونگ سکھائیں گے یا سکھوائیں گے، اور جب مطمئن ہو جائیں گے کہ اسے چلانا آ گیا تب گاڑی دیں گے اس کے ہاتھ میں.
کہ ایسا نہ ہو کہیں ایکسیڈنٹ کر بیٹھے، ایسا نہ ہو کہیں خطرہ ہو جائے کہ حضور یہ خطرہ کس حد تک ہو سکتا ہے، اس کے جسم کی حد تک خطرہ ہے۔ اگر یہ ایکسیڈنٹ کر دیا خدا نہ کردہ اس نے، پیر ٹوٹ جائے گا، ہاتھ ٹوٹ جائے گا، بہت سے بہت مر جائے گا، اور تو کچھ نہیں ہوگا اس سے زیادہ۔ اس کی دنیا تک کے خطرے کی ہم نے سوچ لی، لیکن یہ آلہ جو بنا میں موبائل یا بنا میں انٹرنیٹ یا بنا میں نہ جانے کیا کیا مصیبتیں، آپ نیٹ پر جا کے دیکھیں، ایک خراب کاری کی دنیا موجود ہے۔ بہت اچھا ریلیشن پیدا کر رہے ہیں فیس بک کے ذریعے سے۔ بیٹی نے یا بیٹے نے فیس بک بنائی، باپ نے کہا کیا کہنا، اب تو دنیا سے تمہارا رابطہ ہو گیا۔ کبھی ہم نے بعنوان باپ یہ محسوس کیا کہ یہ کر کیا رہا ہے اس کے اوپر؟ جب تک ہم مطمئن نہیں ہو گئے کہ ہمارے بچے کو انٹرنیٹ سے صحیح استفادہ کرنا آ گیا، ہم نے اس کے ہاتھ میں نیٹ دیا کیسے؟ یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ جیسے ہم نے اپنے اس بچے کو جس کو ڈرائیونگ نہیں آتی تھی، اس کے ہاتھ میں موٹر سائیکل تھما کے سڑک پہ بھیج دیا۔ وہاں سمجھ میں آیا کہ ایکسیڈنٹ ہوگا تو یہ مر سکتا ہے، یہاں سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر ایکسیڈنٹ ہوگا تو اس کی فکر مر سکتی ہے، اس کی روح مردہ ہو سکتی ہے، اس کی آخرت تباہ ہو سکتی ہے۔ نہیں، یہاں پر ہم ماڈرن ہونے کی حیث کے نام پر سب کچھ کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ کیوں؟ اس بچے کو خراب کون کر رہا ہے کا ماں باپ؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اسے کون دیکھے گا؟ استاد نے انٹرنیٹ بچوں کے لیے ضد کی، انہوں نے خریدا، خود بیان کیا کلاس میں آ کر کے، خریدا، اور خریدنے کے بعد کمپیوٹر کو کہاں رکھا؟ ہال میں، کہ جہاں سب کی نظر پڑ رہی ہو۔ صرف ایک اس طریقے سے کتنا دفاع کر لیا ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے، کہ اس کمرے سے نکال کے کہ جہاں، اور مانیٹر کا رخ بھی مثلا دیوار کی طرف، وہاں سے نکال کے ہال میں رکھا گیا لا کر کے، دینا ہے اس طریقے سے۔ بیٹے نے کہا کہ کیا آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے؟ کہا نہیں، ہم کو تم پر تو اعتماد ہے، لیکن تمہارے سامنے جو بیٹھا ہے ادھر، اس پر اعتماد نہیں ہے۔ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ یہ کون کرے گا؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو پہلے دور حاضر کو پہچانے کہ اس وقت کس طریقے سے ہم پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، اسلام اور اسلام میں خصوصاً تشیع اس وقت دنیا کے لیے مورد یلغار قرار پا چکی ہے۔ زمانے میں کسی بھی دور میں آپ دیکھیں، 3 طریقے سے، زیادہ نہ ہو جائے میرا، 3 حملے کیے جاتے ہیں، توجہ کیجئے گا، اور اشارہ کیا بھی گیا ہے۔ 3 حملے ہوتے ہیں اور 3 طرح کی جنگ ہوتی ہیں۔ جو ان 3 جنگوں سے کامیاب ہو جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ پہلی جنگ ہوتی ہے جس کو اسلحوں کی جنگ کہا جاتا ہے، وہ ممالک نے لڑی ہے۔ پہلی جنگ میں اسی جگہ توڑتے ہیں لا کر کے، اسلحے کی جنگ میں۔ دنیا نے اسلحے کی جنگ میں ہمیں دیکھ لیا کہ جتنا ہمارا خون بہایا جاتا رہا، ہم اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہم سے زیادہ اسلحے کسی قوم پر استعمال ہی نہیں کیے گئے۔ آپ اٹھا کے تاریخ دیکھیں، دیواروں میں ہم چنے گئے، گارا ہمارے خون سے بنایا گیا، صبح سے شام تک ہمیں قتل کیا، سب کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا، لیکن آج بھی کائنات میں ہر جگہ شیعت موجود ہے۔ تو یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا گیا کہ ان کو اس سے تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کی جنگ میں آپ دیکھیں، 8 سال تک پوری دنیا لڑتی رہی ایران سے، کچھ نہیں کر سکے۔ جس وقت ایران اور عراق کی جنگ ختم ہوئی ہے تو ایران کے پاس 11 ملک کے قیدی موجود تھے۔ اس کے معنی یہ کم از کم 11 ملک کی فوجیں تو لڑی رہی تھی عراق کی طرف سے۔ ایک بالش زمین ایران کی نہیں لے سکے، اور بین الملل اور انٹرنیشنل لیول پر عراق جارح قرار پایا، ایران مجروح قرار پایا۔ تو انہوں نے جنگ کر کے دیکھ لیا کہ ہم ان سے گرم جنگ میں نہیں جیت پائے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک دوبارہ ہمت نہیں کی گئی ایران کو چھیڑنے کی اس اسلحوں کی جنگ میں۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی اقتصادی اور اکنامکل وار۔ اقتصادی پابندیاں لگائی جاتی رہی ہر اعتبار سے۔
اور یہ ملک کا نام لے رہا ہوں چونکہ جنگ کا مورد ملک قرار پاتا ہے، ورنہ قوم کے لیے بھی اسی طریقے سے ہے۔ خیر یہ موضوع نہیں ہونا، میں اور تفصیل سے وارد ہوتا اس پر۔ 30 سال سے ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی نئی پابندی، کوئی نہ کوئی نیا طریقہ، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ اس پر بھی ہم ناکام ہو گئے۔ اور دنیا سوچ نہیں پا رہی کہ وہ ملک جس کی آبادی 30 ملین اور 35 ملین ہو تو وہ 20% گیہوں خرید رہا ہے باہر سے، اور جب اس کی آبادی 70 ملین ہے تو گیہوں بیچ رہا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ اور اتنی اقتصادی پابندیوں کے باوجود تو انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس جنگ میں بھی اب ان پر قابو نہیں پا سکتے۔ تشیع کو توڑنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا تاریخ میں، فاقوں کی نوبت آئی ہے۔ اتنا اکنامیکل وار اس طریقے سے ہو چکی تھی ایک زمانے میں کہ ایک سالم کپڑا بچا تھا سیدانیوں کے پاس کہ جس کو پہن کے ایک کے بعد ایک نماز پڑھتی تھی۔ یہ سب دنیا نے کر کے دیکھ لیا ہمارے خلاف، اور اس جنگ میں بھی لوگ کامیاب نہیں ہو سکے ہمارے مقابلے میں۔ اب ہمارا زمانہ اس وقت، چونکہ یہ کرنٹ میڈیا، پرنٹ میڈیا، نہ جانے کون کون سے میڈیا، اس وقت جو یہ بات چل رہی ہے یہ آخری جنگ کا زمانہ ہے، اور اس جنگ میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو پھر اس کے بعد الیوم یئس الذین کفروا ہے۔ وہ کون سی جنگ ہے جو تیسری جنگ کہلاتی ہے؟ وہ جنگ ہے کلچر اور ثقافت کی جنگ۔ اس وقت ایران، دوسرے ممالک اس جنگ کو لڑ رہے ہیں، اور ہم اور آپ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے اسی جنگ کو لڑ رہے ہیں، جو ثقافت کی جنگ ہے، آپ نے سنا تفصیل سے، اور کلچر کی جنگ ہے۔ اس کا دفاع ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر کسی بچے سے کہنا ہے کہ یہ غذا حرام ہے، اسے نہ کھاؤ، تو ضروری ہے کہ اس کے مقابلے میں اسے حلال غذا دی جائے، کیونکہ جب بچہ بھوکا ہے، اس کو بھوک لگی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے اسے نہ کھاؤ، تو پھر بالآخر کیا کھائے؟ اس کا انتظام ہماری ذمہ داری بعنوان باپ، ایک ماں کی ذمہ داری بعنوان ماں۔ تو اس کے مقابلے میں الٹرنیٹ اسے کچھ دینا چاہیے۔ تو اگر ہم ثقافت کی جنگ لڑ رہے ہیں، کلچرل کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلچر خراب ہے، یہ ثقافت اچھی نہیں ہے، تو اس کے مقابلے میں ہمیں کوئی ثقافت اسے دینا چاہیے، کیونکہ بچہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہے، اس کو ابھی اتنی توجہ نہیں ہے کہ کیا چیز ہے۔ ہم احساس کمتری کا شکار تو نہیں ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ مشکل ہمارے ساتھ پیدا ہو رہی ہے، والدین کے ساتھ، کہ اگر اس کو ہم ایک چیز سے روک رہے ہیں تو دوسری چیز الٹرنیٹ کیا دیں اسے؟ کون سی ثقافت ہے کہ جو اس وقت غرب کی ثقافت کے سامنے کھڑی ہو سکے؟ کہ صرف ہمارا اسلامک اور خصوصاً اہل بیت کی ثقافت ہے کہ جو روک سکتی ہے اس وقت دنیا کی تمام بری ثقافتوں سے۔ اور اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کا ادب کرو ان 3 خصلتوں پر۔ سب سے پہلی چیز حب نبیکم، نبی کی محبت پیدا کرو بچوں کے اندر، حب اہل بیت، اور اہل بیت نبوت کی محبت پیدا کرو، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی تلاوت اور قرآن کے پڑھنے کی طرف رغبت دلاؤ بچوں کو۔ آپ سچ بتائیں کہ بعنوان باپ یا بعنوان ماں ہم نے کتنا وقت اپنی اولاد کو اس چیز کی تربیت پر دیا ہے؟ ایک دن اگر ہمارا بچہ اسکول نہ جائے مثلاً، تو زمین اور آسمان یا قلابے ایک کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اتنا پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں، اتنا اچھا اسکول ہے، وہ اچھا کیسا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ مجھے اس پر اس وقت بحث نہیں کرنا، میں تو ایک کلی بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن یہی بچہ مثلاً اگر نماز نہیں پڑھتا تو ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، یہی بچہ مثلاً اگر روزہ نہیں رکھتا تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، یہی ہماری بچی مثلاً اگر خدا نہ کرتا بے حجاب ہے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو یہ ثقافت کو تو ہم خود بگاڑ رہے ہیں، مصیبت کو تو گھر میں ہم خود لا رہے ہیں۔
اور جب ہم نے اس طریقے سے بچے کی تربیت کی ہے تو اب پھر کیوں رونا ہے کہ ہماری اولاد خراب ہو رہی ہے؟ خراب ہو نہیں رہی ہے، ہم نے خود خراب کیا ہے۔ میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ تو سب مجھ سے بہتر ہیں۔ لہٰذا اگر اس وقت دنیا کی ہمیں نظر رکھنی چاہیے بعنوان ماں باپ، اور یقیناً یاد رکھیں اس چیز کو کہ اگر ہم نے کہیں پر کوتاہی کی ہے اولاد کی تربیت میں تو قبر سے لے کر کے محشر تک جواب دہ ہیں، کیونکہ اس سے بڑی چیز، اس سے بڑی نعمت پروردگار نے ہمیں دی ہی نہیں۔ ولائے آل محمد کے بعد اگر کوئی نعمت بعنوان نعمت پروردگار ہمیں عطا کر رہا ہے تو اولاد ہے، اور اس میں کتنی حدیثیں میں اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا آپ کے سامنے کہ یہی ہماری عاقبت کا ذریعہ بن جاتی ہے اولاد۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی جس کا خیر جاری رہتا ہے ہمارے لیے۔ سماج و معاشرے کی تعمیر یہی بچے کریں گے جو ہماری آغوش میں ہیں۔ دین کی بقا کے ذمہ دار یہی بنیں گے، کل تبلیغ دین کے ذمہ دار یہی بنیں گے جو ہماری آغوش میں ہیں۔ ہم نے کس طریقے سے ان کی تربیت کی ہے، کیا کیا ہے ان کے لیے، کتنا وقت صرف کیا، کتنا پیسہ صرف کیا، کتنا ہم نے انہیں وقت دیا۔ کیا بعنوان باپ یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ شام کو بیٹھ کے دیکھیں آج بچے نے اسکول میں پڑھا کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم چیک کریں کسی عنوان سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رات میں اگر مثلاً 1 بجے 1:30 بجے بچہ میسج کر رہا ہے تو کہاں کر رہا ہے؟ اگر موبائل اس کا چل رہا ہے تو کیوں چل رہا ہے؟ اگر رات میں 2:30 بجے 3 بجے میری بیٹی میرا بیٹا انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کہیں کچھ کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے آخر؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ماں باپ ذمہ دار ہے۔ کچھ لوگ تو ادھر سے اتنی آسانیاں دیتے ہیں کہ وہ آسانیاں، وہ راحتیں، وہ آسائشیں بچوں کو خراب کرتی ہیں۔ کچھ لوگ اس طرف سے برعکس اتنی سختی کرتے ہیں کہ وہ سختیاں بچوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ اسلام دونوں کا مخالف ہے۔ نہ اس طریقے سے بے نکیل آسانیاں فراہم کی جائیں کہ لا یبالی ہو جائے اولاد، اور نہ اس طرف سے اتنی سختی کی جائے اولاد پر کہ وہ مخالفت پر آمادہ ہو جائے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اکرموا اولادکم وَأَحْسَنُوا آدَابَهُمْ، اپنی اولاد کی عزت کرو، اپنی اولاد کا احترام کرو اور ان کے ادب کو بہتر بناؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کی عزت کریں، نہیں، بعض جگہوں پر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کا احترام کریں، اس عنوان سے کہ پروردگار کی امانت۔ جناب امام خمینی اعلی اللہ مقامہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ ان کے بچے نے پلیٹ لی یا کوئی چیز لینا چاہی، ماں نے اس کے سامنے سے پلیٹ کھینچ لی۔ امام خمینی دسترخوان سے اٹھ کے چلے گئے اور جا کے کمرے میں بیٹھے الگ۔ ماں سمجھی کہ کوئی طبیعت خراب ہو، کیا ہوا؟ آئی کیا ہوا؟ کہ تم نے بچے کی بے عزتی کی میرے سامنے۔ نظر کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں باپ، یہ ماں اور بیٹا، کوئی نہیں اس کے علاوہ، کہ تم نے اس کی بے عزتی میرے سامنے کی۔ یعنی حق نہیں ہے کہ ہم اولاد کی مثلاً بے عزتی کریں یا مثلاً اس کی شخصیت کو پامال کریں۔ تربیت شخصیت کی پامالی نہیں ہے، اپنے بچے کو بہتر بنانا ہے، اس کے لیے تمام وسائل فراہم کرنا پڑیں گے جو اسلام نے کہے ہیں۔ لہذا
میں اس سے زیادہ اور زحمت نہیں دینا چاہتا چونکہ وقت ہمارا تقریباً ختم ہو گیا ہے، اور اب سوال و جواب کا سیشن ہوگا کہ ہماری ذمہ داری ہے بعنوان ماں باپ کہ ہم جتنا ممکن ہے اپنی اولاد کی تربیت پر وقت صرف کریں۔ میرے عزیزو، نہایت سخت مسئلہ ہے، اور ذرا بھی لاپرواہی کیا کچھ کر سکتی ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ ایک نسل خراب ہو رہی ہے پوری۔ لہذا اس پر توجہ دیں، کیا پڑھ رہا ہے، کہاں پڑھ رہا ہے، کیسے ہے، باتیں بہت ریز ہیں، میں مثالوں میں زیادہ نہیں جانا چاہتا۔ اگر ہم نے اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو ایک چیز نہیں دی ہے اور اس کے ہاتھ میں دیکھا کہ یہ قلم، تو توجہ نہیں ہو جائے یہ قلم آیا کہاں سے؟ جب میں نے اسے خرید کے نہیں دیا تھا تو یہ کہاں سے آیا، پوچھنا چاہیے کہ میری بیٹی میں تو نہیں لایا تھی، یہ چیز کہاں سے آئی؟ محسوس کریں ماں باپ کی حیثیت سے۔ ممکن ہے کہ یہ باتیں بڑی چھوٹی نظر آ رہی ہیں، لیکن یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دن جمع ہو کر کے اتنا بڑا بلاسٹ ہوتا ہے کہ پھر معاشرے میں منہ دکھانے قابل نہیں رہ جاتا انسان۔ اگر انہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دے لی جائے تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ چونکہ آپ جیسے کہ ابھی میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا، آپ سن رہے تھے کہ کس طریقے سے دشمن ہمیں فریب دینا چاہتا ہے انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے، اور اسلام نے اسی لیے وہی پابندی لگائی ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اب ایک واقعہ تھا، میں چونکہ کم سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نقل نہیں کرنا چاہتا کس طریقے سے، میں نے سنا تھا آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے حملہ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، بس میں یہ آخری مثال دے کر کے بات کو تمام کر رہا ہوں۔ بعنوان ماں، بعنوان باپ کی حیثیت سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں گھر میں کوئی خدا نہ کردہ کوئی غلط طریقہ استعمال ہو رہا ہے، محرم نامحرم اختلاط پیدا کر رہے ہیں، تو کیا آپ اٹھا کر کے دیکھیے چچا زاد بھائی بہن نامحرم ہیں؟ اگر نامحرم ہے تو کیا معنی ہے ہنسی مذاق کے آپس میں؟ اگر نامحرم ہے تو کیا معنی ہے میسیجنگ کی آپس میں؟ جناب امام علیہ السلام نے ابو بصیر جیسا صحابی، یا ابو بصیر اتق اللہ، ابو بصیر پروردگار سے ڈرو، کیا کیا؟ کوئی خاص چیز نہیں ہمارے آپ کی نظر میں، نابینا ہے ابو بصیر۔ مجھ جیسے انسان کو ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے کیونکہ ہم اہل نہیں ہیں، لیکن صرف نقل کر رہا ہوں۔ ایک بچی کو قرآن پڑھاتے تھے ابو بصیر، ایک لڑکی کو، ایک دن ہلکا سا مذاق کر دیا، دوسرے دن امام کہتا ہے ابو بصیر اتق اللہ، ابو بصیر اللہ سے ڈرو، تمہیں کس نے حق دیا تھا اس سے مذاق کرنے کے لیے؟ استاد ہے، نابینا ہے، لیکن امام کی نگاہیں سخت ہیں۔ کیوں اسلام نے روکا ہے کہ اختلاط پیدا نہ ہو؟ ہم گھر میں اگر اپنے بچے کو ایسی تربیت کر دیں کہ محرم و نامحرم کو الگ ہونا چاہیے، تو کالج میں، اسکول میں جہاں ہوگا یہ خود کھڑا ہوگا سامنے کہ ہم نہیں بیٹھ سکتے اس کرسی پر جس میں ایک طرف نامحرم بیٹھی ہے یا بیٹھا ہے۔ ہم نے گھر میں عادت ڈالی ہے اختلاط محرم و نامحرم کے لیے، بعنوان چچا زاد بھائی، بعنوان ماموزاد بہن۔ اسلام کیوں یہاں پر روک رہا ہے؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، اگر دو نامحرم نے دو کلمے گفتگو کر لی، لیکن بات یہیں تک نہیں ٹکے گی۔ آپ دیکھیں اگر ایک ڈھال پگاڑی ہو نشیب کی طرف، تو جو سمجھدار ڈرائیور ہے وہ شروع سے بریک لگانا شروع کرتا ہے، کہ اگر گاڑی نے اسپیڈ پکڑ لی ڈھال پر اور درمیان میں اچانک بریک لگاؤ گے تو پلٹ جائے گی، رک نہیں سکتی۔ لہذا بہتر ہے وہیں سے بریک لگاؤ اس پر، تاکہ کنٹرولیبل اترے یہ گاڑی۔ اسلام کیوں منع کرتا ہے کہ اس طریقے سے نہ کرو؟ دین منع کر رہا ہے کیونکہ اگر یہ اسپیڈ پکڑ گئی گاڑی تو پھر نہیں روک سکتے اسے، پھر پلٹ جائے گی، پھر ایکسیڈنٹ ہوگا، پھر جان جائے گی، پھر مشکلات پیدا ہوں گی۔ لہذا وہیں سے روک لو، کیونکہ ان کو تو پتہ نہیں ہے، بچوں کو انہیں کیا معلوم کیا مشکلات آنے والی ہیں۔
انہیں اندازہ نہیں ہے اس کا، یہ تو جذبات میں جا رہے ہیں۔ تم تو ماں باپ ہو، تمہیں دیکھنا چاہیے، میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، تم نے تو دنیا دیکھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ذرا سی گفتگو کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ میں جسارت کر رہا ہوں، دہن سے بڑا جملہ، لیکن بہرحال جو خود بھی ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں اپنے لیے عرض کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ ہمیں توجہ ہونی چاہیے۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد، ہم سب کو بعنوان والدین اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرما۔